بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کہانیاں۔ موت کا دروازہ۔ ان تینوں نے لاہور کے مختلف کالجوں اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تینوں ہی اپنے کالج ہونہار طالب علم جانے چاہتے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ وہاں پر ہی ان کی آپس میں ملاقات اور میل جول ہوا تھا۔ ان کا مضمون بھی ایک ہی تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کا شمار دنیا کے مشہور آثار قدیمہ میں ہونے لگا اور حکومت مصر نے ان تینوں کی خدمات حاصل کر لیں اور ان کا شمار مصر کے ممتاز اور ماہر آثار قدیمہ میں ہونے لگا۔ حکومت مصر نے ان کی قابلیت کی بنا پر انہیں پروفیسر کا لقب دے رکھا تھا۔ حکومت مصر کے ملازم نہ ہونے کے باوجود ان کو VIP کا درجہ دیا گیا تھا۔ پروفیسر خیام اور پروفیسر سکندر ایک دوسرے کے پرانے حریف تھے۔ ان کی رنجش اور مخالفت کی وجہ سے پروفیسر لیلا تھیں اور اس کی رنجش کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مضمون بھی مشترک تھا اور تینوں کا ملک بھی تو ایک ہی تھا، پاکستان۔ فرق اگر تھا تو بس اتنا کہ پروفیسر سکندر کو اعزازی طور پر حکومت مصر نے شہرت دے رکھی تھی اور پروفیسر خیام کو برطانیہ نے دوہری شہرت کی حامل ان دونوں ماہرین کی آپس میں چپلش کروائی تھی۔ خیام اور سکندر دونوں ہی مردانہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی وجاہت کا چرچا یونیورسٹی میں بھی عام تھا۔ وہ جہاں کھڑے ہوتے تو لگتا جیسے دیو مالائی قصے کہانیوں کے کردار سامنے آ گئے ہوں۔ لڑکیاں ان کی ایک التفات نظر کی طلبگار رہتیں، مگر وہ دونوں صرف اور صرف لیلا کو چاہتے تھے۔ لیلا حسن کی دیوی کا عرضی روپ تھی۔ وہ مصر کے روایتی لباس میں جنت کی حور لگتی تھی۔ بوجھل پلکوں اور خمار بھری آنکھوں کے ساتھ وہ ان کے قریب سے گزرتی تو پلکیں جھپکانا اور سانس لینا بھول جاتے۔ لیلا جانتی تھی کہ خیام اور سکندر دونوں ہی اس کے طلبگار ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ آزادانہ گپ شپ لگاتی تھی، مگر وہ ابھی تک ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب نہ کر پائی تھی۔ سکندر ایک تیز ترار اور جذباتی قسم کا نوجوان تھا۔ اسے اپنے حسن اور مہارت پر ناز تھا۔ وہ کئی بار لیلا پر اپنی چاہت کا اظہار کر چکا تھا۔ سکندر کے برعکس خیام دھیمے لہجے کا عادی تھا۔ وہ کسی بھی کام میں جلد بازی کا قائل نہ تھا، حتیٰ کہ لیلا سے اظہار محبت کے معاملے میں بھی وہ سست روی کا شکار تھا۔ اسے اپنی چاہت پر یقین تھا کہ وہ لیلا کو حاصل کر رہے گا۔ وہ اگر لیلا کو یونیورسٹی کے کسی گوشے میں سکندر سے باتیں کرتے دیکھ لیتا تو اس کے اندر حسد کی تند موجیں کروٹ لینے لگتیں۔ ایسے لیلا سے زیادہ سکندر پر غصہ آتا، مگر وہ اس کا اظہار نہ کرتا۔ اس کے برعکس سکندر اگر لیلا اور خیام کو اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیتا تو وہ خیام سے الجھ پڑتا۔ ایک بار ان دونوں میں ہاتھا پائی اور تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ لیلا نے بالآخر سکندر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ خیام کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ وسطی امریکہ چلا گیا۔ وہ 3 سال میں تاریخ اور فلکیات کے قابل ترین استاد بن چکا تھا۔ سکندر اور لیلا نے قدیم مصری تحریروں اور فن تعمیر کے بارے میں ریسرچ مکمل کر لی تھی۔ ان کی رائے اب مستند مانی جاتی تھی، اس لیے حکومت مصر نے ان کی خدمات مستعار لے رکھی تھی۔ سکندر اور لیلا نے اپنا ایک بڑا سا شاندار دفتر بنا رکھا تھا۔ خیام کو خبر نہیں تھی کہ لیلا اور سکندر نے حکومت مصر کی ملازمت اختیار کر لی ہے۔ وہ تو لندن آ گیا تھا اور وہاں سے باہر نکلتا ہی نہ تھا۔ اب لائبریری اور ابریز روی ہی اس کی دنیا تھی۔ اس کی شہرت آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی شہرت ہی تھی جس نے مصری حکومت کو متوجہ کیا اور ان لوگوں نے خیام کو قاہرہ آنے کی دعوت دے دی۔ یہاں اس کے لیے وسیع انتظام تھا، کھلی تاریخ تھی، اس کی دلچسپی کے تمام لوازمات موجود تھے، اس لیے اس نے بھی حکومت مصر کو دعوت قبول کر لی۔
یہاں آ کر اس کو معلوم ہوا کہ لیلا اور سکندر بھی یہیں ہیں۔ وہ عمر کے اس دور میں پہنچ کر بھی لیلا کو دل سے نکال نہ پایا تھا۔ مجدد ہونے کی وجہ سے اس کی ساری توجہ اپنے کام پر ہی رہتی تھی۔ جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا تو اسے دنیا سے کسی چیز کا ہوش نہ رہتا سوائے کافی کے۔ اس کا ملازم کافی کا تھرمس اس کی میز پر رکھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیتا تھا، کیونکہ پروفیسر خیام کسی قسم کا شور اور سرسراہٹ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان دنوں حکومت مصر فرعون کی مقبروں سے برآمد ہونے والے عجائبات اور تحریروں کے تجزیے پر کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جب بھی حکومت کے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگتی تو پروفیسر خیام یا پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیج دیتے۔ وہ اس پہ تحقیق کر کر اپنی رائے دیتے۔ دونوں ہی اپنے فن میں کامیاب جا رہے تھے۔ یہ کام کرتے انہیں کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اپنی عمروں کے بیشتر حصے ان تینوں نے قدیم زبانوں اور قدیم تحریریوں کو پڑھ کر صرف کر ڈالے تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی بن چکے تھے۔ ان دونوں کے دفاتر اور گھر میں قدیم تاریخی کتابوں کے ڈھیر تھے۔ اس کے علاوہ وہاں مٹی کی مورتیاں، مٹی کی تختیاں اور پتھر کی کئی سلیں بھی رکھی ہوئی تھیں، جن پر قدیم مصری زبان کی تحریری کنزاں تھیں۔ یہ سب چیزیں ان قبروں اور مقبروں سے برآمد ہوئی تھیں، جن کو کسی غیر ملکی سیاح یا مصر کے محکمہ آثار قدیمیہ کے ماہرین نے دریافت کیا تھا۔ سکندر اور لیلا کی نسبت حکومت مصر پروفیسر خیام پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ رکھتی تھی، کیونکہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور چیز سے غرض نہ تھا۔ وہ دن اور رات اپنے کمرے میں رہتا تھا۔ اس کا جب جی چاہتا سو لیتا اور جب جی چاہتا کام شروع کر دیتا۔ اس لیے وہ اپنے کام کا ماہر ہو گیا تھا۔ جب کبھی اسے حکومت کی جانب کوئی مشن سونپا جاتا تو وہ پہلے اس کی قدیم تحریریوں پر کام کرتا، اور اگر ضرورت پڑتی تو ان مقبروں کی طرف نکل جاتا جہاں سے کوئی تحریر یا تختی برآمد ہوتی تھی۔ مصر کے محکمہ آثار قدیمیہ کے سروے پارٹی حسب معمول اپنے گشت پر تھی۔ صحرا میں چلتے چلتے رات ہو گئی تو پارٹی کے افراد راستہ بھول گئے۔ راستے کی تلاش میں وہ اتنی دور نکل گئے کہ ان کو مزید ایک اور دن اسی صحرا میں گزارنا پڑی۔ اس سفر کے دوران ان کو ایک بہت بڑا ہیبت ناک مقبرہ نظر آیا۔ پارٹی کے لوگ راستے کی تلاش اور تھکن کو بھول کر اس مقبرے میں کو نہایت دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ وہ مقبرہ قدیم مصری فن تعمیر کا نادر شاہکار تھا۔ اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مقبرہ کئی صدیوں سے اس آب و گیا صحرا میں تنہا کھڑا ہے۔ سروے پارٹی کے سربراہ نے وہیں کیمپ لگا لیا تاکہ اس مقبرے کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکے۔ مقبرے کی اینٹیں کالی سیاہ ہو چکی تھیں۔ کہیں سے کوئی اینٹ معمولی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں شگستگی کی کوئی آثار نہیں نظر آ رہا تھا۔ مقبرہ مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ مقبرہ کب تعمیر ہوا، اسے کس نے تعمیر کروایا اور کس کے لیے تعمیر ہوا، یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ ابھی تک وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ یوں بھی صحرا کے اس حصے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ایک حیرت زدہ کر دینے والی بات یہ تھی کہ پارٹی کے لوگوں کے باوجود کوشش کے مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر انہیں نہایت اونچی جگہ پر بنی ہوئی سنگی جالیاں نظر آئیں جو نہایت ہی مضبوط تھیں۔ اتنی بڑی مشکل سے توڑ کر ان کو اندر جانے کا راستہ بنایا گیا، لیکن وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں ایک آدمی بمشکل اندر داخل ہو سکتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد پارٹی کے سربراہ نے ایک نہایت ہی ماہر اور تجربہ کار کارکن کو بڑی مشکل سے مقبرے کے اندر جانے کو تیار کیا، کیونکہ تمام کارکنان مقبرے کی ہیبت دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہر کوئی واپس جانے کی خواہش مند تھا، مگر اپنے انچارج کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کا مجاز نہ تھا۔ اب مقبرے کے اندر جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا، کیونکہ مقبرے کی جالیاں توڑتے وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مقبرے کے اندر جانا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ بالآخر ایک کارکن ضرورت آلات سے لیس ہو کر رسی کی سیڑھی کی مدد سے مقبرے میں داخل ہونے کو تیار ہو گیا۔ جب وہ اس سوراخ سے اندر داخل ہوا تو مقبرے کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔
اس نے ٹارچ جلا کر جائزہ لیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں کھڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اس ڈھانچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈھانچے کے قریب پتھر کی کچھ سلیں اور تختیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس ڈھانچے کے دائیں ہاتھ میں لوہے کا ایک اوزار نما نوکیلا قلم تھا، جو کہ پوری طرح زنگ آلود ہو چکا تھا۔ قلم کی نوک ایک سل پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ اس پر کچھ لکھ رہا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر وہ احتیاط سے ڈھانچے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام سلوں اور تختیوں پر عجیب قسم کی تحریر کندہ تھی۔ اس نے ڈھانچے کو غور سے دیکھا تو علم ہوا کہ وہ ڈھانچہ پاؤں کی جانب سے لوہے کی ایک موٹی سی زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ زنجیر کا دوسرا سرا مقبرے کی دیوار میں گڑے ہوئے لوہے کے ایک کنڈے میں بندھا ہوا ہے۔ جوں اس نے زنجیر کو ہاتھ لگایا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ اس طرح جب اس نے قلم کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ڈھانچے کے قریب ایک بڑا سا پتھر کا بنا ہوا پیالہ پڑا تھا۔ اس نے غور سے پیالے کو دیکھا، مگر اس کے اندر اور کچھ نہ تھا۔ وہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو ان چیزوں کے علاوہ اسے اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ڈھانچے کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا، مگر وہ اپنی جگہ اسی حالت میں کھڑا رہا۔ پھر اس نے نہایت احتیاط سے وہ سلیں اور تختیاں ایک ایک کر کے سوراخ سے باہر پہنچائیں، اور پھر آخر میں خود بھی اس سوراخ سے باہر نکل آیا۔ ٹیم کے ارکان نے سلوں اور تختیوں پر لکھی تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ پھر بھی وہ سب خوش تھے۔ انہوں نے کسی اہم مقبرے کا سراغ لگا لیا۔ سروے ٹیم بڑی مشکلوں سے ان سلوں اور تختوں کو سنبھال کر واپس قاہرہ پہنچی تو ان کا نہایت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان میں سے آدھی سلیں اور تختیاں پروفیسر خیام کو اور آدھی پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیجی جائیں، کیونکہ وہ کافی زیادہ تعداد میں تھیں۔ پھر یہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا اور ان سب سلوں اور تختیوں کی بڑی اور نمایاں تصاویر بنائی گئیں۔ ان تصویروں میں ان کی لکھائی واضح تھی۔ اب ان تصویروں کو ایک ایک کاپی دفتر کے ریکارڈ میں رکھی گئی، اور ایک ایک کاپی پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیجی گئی، جبکہ اصل سلیں اور تختیاں پروفیسر خیام کو بھیجی گئیں۔ ان کے ساتھ ان دونوں کو ایک ایک خط لکھ کر تمام تفصیل بھی بتا دی گئی کہ یہ تختیاں ان کو کہاں سے اور کیسے ملی ہیں۔ اس خط میں یہ استدعا بھی تھا کہ آپ نے ان تحریریوں پر خصوصی توجہ دینی ہے اور ہمیں ان راز ہائے پوشیدہ سے آگاہ کریں کہ جو اس ناقابل فہم اور قدیم زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس سرکاری خط میں یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اس اہم مشن کے لیے پروفیسر خیام، سکندر اور لیلا تینوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ پروفیسر سکندر اور لیلا کے جوش و اشتیاق میں اضافہ ہو گیا۔ میں اس مہم میں بھی پروفیسر خیام کو شکست دوں گا، پروفیسر سکندر راونت سے بولا۔ یقیناً، پروفیسر لیلا سکندر کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ ہم دو ہیں اور وہ اکیلا۔ ہم جلد از جلد ان تحریروں کو پڑھ کر اس کے مطابق وہ سب کچھ کر لیں گے۔ تب تک خیام ان تحریروں میں کھویا رہے گا۔ جب وہ ان کو پڑھنے کے بعد عملی طور پر گھر سے باہر نکلے گا، تب تک ہم اس مہم میں کامیاب ہو کر لوٹ چکے ہوں گے۔ پروفیسر سکندر اور لیلا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور کسی کو بھی اس میں مداخلت سے منع کر دیا۔ پروفیسر خیام کا بھی جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ وہ حکومت مصر کا مراسلہ پڑھ کر خوشی سے کرسی پر اچھل پڑا اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ سلیں اور تختیاں اس کے خاص کمرے میں ایک بڑی سی میز پر پڑی تھیں۔ اس نے دیر نہ کی اور اپنے ملازم کو تاکید کی کہ جب تک وہ خود نہ بلائے کوئی بھی اس کمرے میں نہ آئے۔ کافی سے بھرے ہوئے تھرمس بھی اس کے میز پر رکھی تھی، اور منہ میں پائپ دبائے ان تختیوں پر جھکا ہوا تھا۔ ان کے مطالعے کے دوران وہ کبھی کبھی خوشی سے یوں اچھلتا جیسے کوئی اہم راز معلوم ہو گیا ہو۔ وہ میز پر پڑے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھتا، کبھی کبھی اس کے چہرے پر مایوسیاں ڈیرا ڈال دیتی اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ کام کے دوران جب وہ بہت تھک جاتا تو کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا
اور ساتھ ہی کافی کا گھونٹ بھی حلق میں ٹپکانے لگتا۔ اسے اپنے اوقات کار کی بھی پرواہ نہ رہی۔ وہ مسلسل شب و روز اس کے کام میں مصروف تھا، کیونکہ ان تختیوں پر کھدی ہوئی تحریریں خاص توجہ چاہتی تھیں۔ وہ ایک ایسے مقبرے سے برآمد ہوئی تھی جہاں کسی انسان کی رسائی اگر ناممکن نہیں تو محال ضروری تھی۔ جوں جوں پروفیسر خیام کو تختیوں اور سیلوں کی عبارت سمجھ میں آ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اکثر تحریروں میں فرعون کی رنگین داستان حیات یا ان روح فرسا مظالم کی رواداد ہوتی ہے جس نے اپنی رعایا پر توڑے تھے، یا پھر اس کے کسی بہت بڑے خزانے کا راز ہوتا ہے۔ ان تختیوں کی تمام تحریر پڑھنے کے بعد پروفیسر خیام کی رگ و بے میں ہلچل سی مچ گئی اور اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا۔ اس نے ان سیلوں اور تختیوں کا جو مطلب اخذ کر کے اپنے انداز میں لکھا وہ کچھ یوں تھا: میری اس تحریر کو پڑھنے والے عظیم انسان، سورج دیوتا تم پر مہربان ہو گیا۔ تو کتنا بہادر ہے جو تو یہاں تک آ پہنچا ہے۔ یہ تو میں جان ہی نہیں سکتا کہ جب تو یہاں آیا تو کون سے فرعون کی حکومت ہے، کیونکہ میں تو سینکڑوں برس پہلے مر چکا ہوں۔ ہاں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ تو اسی فرعون کے دور حکومت میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی فرعون نے مجھے موت کے منہ میں پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ صد یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اس مقبرے کے اندر ضرور پہنچے گا۔ اس وقت شاید میری ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی، مگر میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی انتقام لوں گا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے جس کی بنا پر موت کا راہی بن گیا ہوں۔ میں جلدی میں اپنے تمام المناک کہانی سنا رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی اور موت کا درمیان نہایت کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ زہر کا پیالہ پی لوں گا۔ میں فن تعمیر کا ایک نہایت ہی قابل ماہر مانا جاتا ہوں، اس لیے مجھے فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ مجھے یہ مقام اپنے دادا سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ بھی تعمیر کے بڑے ماہر تھے، ان کو بھی اعلیٰ مقام حاصل رہا تھا۔ ایک روز میں کسی کے سلسلے میں فرعون کے کمرے میں گیا تو وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا، میں بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام لینا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ آپ حکم کریں خداوند، میں آپ کے کام آ کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں نے تعظیم کے ساتھ عرض کیا۔ وہ کہنے لگا، میں اس دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی میرے پاس ہے، مگر بدقسمتی سے میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ میری زندگی کے بعد یہ مال و دولت ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکوں گا۔ میں اپنی زندگی کے اس خزانے کو استعمال میں لانا چاہتا ہوں۔ میں اس خزانے کو اپنے علاوہ کسی اور کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہر فرعون کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا مقبرہ تعمیر ہو جائے۔ اس طرح میں بھی ایک نہایت ہی عالیشان اور مضبوط مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروانا چاہتا ہوں، جس میں میری لاش کے ہمراہ میرا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے۔ چونکہ تم نہایت ہی قابل ماہر تعمیرات ہو، اس لیے میں تمہیں ایک نہایت ہی عالیشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیتا ہوں۔ وہ مقبرہ یکتائے زمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے بدلنے میں تمہیں ایسی خوشیوں کا مال و دولت سے نوازوں گا کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ میں نے ادب سے کہا، میں ایسے مقبرے کا نقشہ آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ تمہیں اجازت ہے، جتنا وقت چاہے لے لو۔ اگر تم نے نقشہ میری خواہش کے مطابق بنایا تو میں تم پر نوازشوں کی بارش کر دوں گا، مگر یاد رکھو، پسند نہ آنے کی صورت میں تمہارا عہدہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ میں سر جھکا کر وہاں سے نکل آیا۔ فرعون کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نقشے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ فرعون سے کسی بھی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی تھی۔ فرعون سے قبل اس کی بڑی بہن مصر کی تخت و تاج کی وارث تھی، اس لیے فرعون نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کی بدولت تخت و تاج کا وارث بنا۔ وہ مر گئی تو مصر کے تخت و تاج کی وراثت سے اس کی دوسری بہن کے حصے میں آئی۔ پروہتوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے شادی کر لے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور وہ اپنی بادشاہت قائم رکھی۔
لیکن وہ اس کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم رہا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد میں نے نقشہ سوچ لیا اور پھر نقشہ بنا کر فرعون کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ کئی منزلہ ایک ایسی گول عمارت کا نقشہ تھا جس کا دروازہ صرف ایک تھا، تہہ خانہ بھی تھا جس کے اوپر کی منزل میں غلام گردش تھی جو گھوم کر آخری منزل تک جاتی تھی۔ اس کی بیرونی دیوار میں برابر کا فاصلہ کی کئی کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی کے اوپر روشن دان اور اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جن کی تعداد 100 تھی۔ ان میں سے ایک ہی کا راستہ اس کمرے تک جاتا تھا جو خزانے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ میں نے نقشہ جب فرعون کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی یا موت کا لمحہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ نقشہ فرعون کو پسند آ جائے۔ فرعون کافی دیر تک اس نقشے کو نہایت غور سے دیکھتا رہا اور پھر خوشی سے بولا، واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ پھر اس نے مجھے خلقت فاخرہ سے نوازا اور کہنے لگا، میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے کسی تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی حسین ہے اور میری بیوی بننے کے قابل۔ جاؤ اسے یہ خوشخبری سنا دو۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا کیونکہ مجھے تو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ فرعون نے میری بہن کو حرم میں داخل کر لیا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو جو اس کی بہن تھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری بہن وہاں خوش رہنے لگی۔ فرعون بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بہن اب راج کرنے لگی۔ وہ فرعون کی صحبت اور فراخ دلی کی بہت تعریف کرتی تھی۔ ایک روز فرعون نے مجھے حرم میں بلایا اور دور صحرا کی وسطوں میں ایک عظیم الشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی نگرانی میں مقبرے کی تعمیر کرانے لگا۔ اس کی تعمیر میں کئی ہزار مزدور اور بے شمار معمار اور فن تعمیر کے ماہر دن رات کام کر رہے تھے۔ اصل نقشہ فرعون نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مقبرے کے درمیانی حصے میں ایک وسیع کمرہ تعمیر کیا گیا تھا جس میں خزانہ محفوظ کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قسم کے کئی اور کمرے تعمیر کیے گئے جن کا خزانہ والے کمرے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اندرونی حصے میں چاروں طرف دروازے تھے۔ مقبرے کی تعمیر مکمل ہوئی تو فرعون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی تھی۔ اس نے جب مقبرے کا معائنہ کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ وہ مقبرہ بظاہر بالکل سیدھا سادہ اور گول شکل کا تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی پیچیدہ تھا کیونکہ میں نے وہ نقشہ نہایت ہی محنت سے اور علم نجومی کی روشنی میں بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیوتاؤں کی مدد بھی حاصل کی تھی۔ اس کی بناوٹ میں اس قدر پیچیدگیاں رکھی گئی تھیں کہ وہ کسی گمان میں نہ تھا۔ میں نے اس کے مقبرے کا اصل راز فرعون کو بتایا کہ اس کا خزانہ جب اس بڑے کمرے میں منتقل ہو جائے گا تو ان 100 دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ رہ جائے گا جس کے راستے خزانے تک رسائی ہو سکے گی۔ ہم اس دروازے کو زندگی کا دروازہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ باقی 99 دروازے موت کے دروازے کہلائیں گے۔ اگر ان دروازوں میں سے کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو وہ لمحوں میں زندگی ہار بیٹھے گا۔ بس یہی وہ خاص راز تھا جسے مقبرے تعمیر کرواتے وقت اہمیت دی گئی تھی۔ زندگی کا دروازہ تلاش کرنا نہایت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن۔ اس راز کو اور فرعون جانتے تھے۔ مقبرے کی تعمیر کے بعد فرعون کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنا خزانہ کئی ہزار اونٹوں پر لاد کر وہاں پہنچا دیا۔ جب پورا خزانہ مقبرے تک پہنچ گیا تو مزدوروں کے ذریعے وہ خاص کمرے تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اعلان کروایا کہ تمام مزدور، معمار اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے 10 سال کا عرصہ لگا کر اس مقبرے کو تعمیر کیا تھا وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جب وہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو فرعون مسکراتا میری طرف بڑھا۔ لگتا تھا آج فرعون کی طرف سے ان لوگوں پر اور مجھ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ فرعون نے میری طرف نظر بڑھ کر دیکھا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت اور کام کے معترف ہو گئے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہم اس مقبرے میں تعمیر کرنے والوں کو کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون نے اپنے مصاحبین کے ہمراہ مقبرے سے باہر نکل آیا، کچھ دیر رکا اور مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ پھر میری ان آنکھوں نے
وہاں ایک دردناک منظر دیکھا۔ لاتعداد انسانوں کا سر قلم کر دیے گئے، انسانی لاشیں تڑپنے لگیں، انسانی خون پانے کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے اندر فرعون کے خلاف نفرت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، لیکن میں خاموشی سے اور وہ خون کے آنسو رلانے والا سین دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کبھی کسی فرعون نے اس قسم کا پراسرار مقبرہ تعمیر کروایا تو اس کی تعمیر کرنے والوں کو زندہ نہ رہنے دیا گیا، کیونکہ فرعون کو یہ شبہ تھا کہ وہ خزانے اور مقبرے کا راز فاش نہ کر دیں۔ مگر اس معاملے میں ہمیشہ میرے آباء و اجداد کا خیال رکھا گیا، انہیں کچھ نہ کہا گیا، اس لیے مجھے امید بلکہ یقین تھا کہ فرعون مجھ پہ نظر کرم کرے گا، کیونکہ اب تو میری بہن اس کی بیوی تھی۔ میں انعامات اور اعزازات کا حقدار تھا۔ فرعون کہکے لگانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے ان لوگوں کا انجام؟ اب مطمئن ہوں کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا، مگر نہیں، تمہیں بھی تو راز معلوم ہے، مجھے تمہارا بھی تو حساب چکانا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک کروں گا، تمہاری موت ان سب سے مختلف اور انوکھی ہوگی۔ میں تمہیں جلاد کے سپرد کر کے قتل نہیں کروں گا، تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ سے فرعونہ کی عنایت خاص کے مستحق رہیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قسم کی کوئی عنایت یا رعایت نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس مقبرے کا راز سے آگاہ نہیں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے آگاہ ہو، اس لیے میں نے تمہاری موت کا بھی فیصلہ کر لیا۔ میں تمہیں اتنی رعایت دے رہا ہوں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اپنی موت کا حکم سن کر میرے جسم میں جان ہی نہیں رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جانتا تھا کہ فرعون کے آگے رحم کی اپیل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بذات خود ایک قانون ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے فریاد نہ کی اور حالات کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا، میری موت کا فیصلہ آپ نے کر لیا تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اس مقبرے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے، میرے پاس زہریلے دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے، اس کے ساتھ سلے، تختیاں اور لوہے کا ایک قلم دے دیا جائے، کیونکہ مجھے علم و فن سے لگاؤ ہے۔ میں زندگی کی آخری سانسوں تک ان تختیوں پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں گا تاکہ میں مصروف رہوں۔ میں جب تھک ہار کر بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاؤں گا تو میں یہ زہریلا دودھ پی لوں گا، کیوں میری زندگی موت میں ڈھل جائے گی، بس یہی اور کچھ نہیں۔ فرعون کہکا لگا کر بولا، بس یہی کچھ؟ میری اور کوئی خواہش نہیں، میں نے جواب دیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے تہہ خانے میں لے جا کر میرے پاؤں میں ایک آہنی زنجیر ڈال دی جائے۔ فرعون کے حکم پر فوری عمل کیا گیا۔ پھر اس نے پتھر کا پیالہ منگوایا اور اپنی نگرانی میں دودھ میں زہر ملایا، سلیں، تختیاں اور پیالہ میرے پاس رکھ دیا۔ فرعون نے اپنی نگرانی میں تہہ خانے کو بند کروایا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے ان تختیوں پر اپنی روادات لکھنا شروع کر دی۔ میں اس کام میں جلدی کر رہا ہوں کہ میں اس مقبرے میں دفن راز کو ان تختیوں پر بکھیر دوں، تاکہ جب میری یہ تحریر پڑھی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا کر خزانہ حاصل کیا جا سکے اور میری وہ قسم پوری ہو جائے جو میں نے اس راز کو افشاں کرنے کے لیے دکھائی تھی، کیونکہ فرعون نے جب میری موت کا حکم سنایا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس راز کو راز نہ رہنے دوں گا۔ اس لیے اے تحریر پڑھنے والے انسان، جب تم یہ تحریر پڑھ لو تو تہہ خانے سے باہر نکل جانا، کیونکہ اس تہہ خانے کے خزانے والے کمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ باہر نکل کر اس گول مقبرے کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی دوسری منزل پر چاروں طرف کھڑکیاں نظر آئیں گی، تم ان میں سے کسی ایک کو توڑ کر بے خطرہ ہو کر اندر داخل ہو جانا، اور پھر کسی دروازے کے اندر قدم نہ رکھنا، کیونکہ ہر دروازے میں تمہاری موت منتظر ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پارٹ 1 پسند آیا ہوگا۔ پارٹ 2 کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں اور بہت جلد اگلی کہانی کا پارٹ حاصل کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔